بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کے یوٹیوب چینل سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب سورج مکھی کے عنوان نظم حمد کے بارے میں جانیں گے۔ تعلیمی حاصلات طلباء، جس میں طلباء نظم حمد کی بلند خوانی کی مدد سے سبق کی تشریح کو الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ مشق نمبر 2، مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ شاعر کے بارے میں مختصر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس حمد کے شاعر اکبر الہآبادی ہیں اور اس شاعر کا تعارف آپ کو آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر ملے گا۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں فطرت کے کون سے مظاہر اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ فہرست کی شکل میں لکھیے، مثلاً زمین و آسمان، بحر و بر۔ تو نظم کی بلند خوانی کرتے ہوئے ایسے مزید الفاظ ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، حمد کے کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے؟ شعر نقل کیجیے۔ حمد کے دوسرے شعر میں خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی میں کسی کے دخل نہ دے سکنے کا تذکرہ جس شعر میں ہے وہ نقل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی میں دخل نہ دے سکنے کا تذکرہ نظم حمد کے 8ویں شعر میں کیا گیا ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اسی کی ہے دخل اسی میں دے یہ کس کو یارا ہے۔ سوال نمبر 5، حمد میں جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے ان کے نام تحریر کیجیے۔ حمد میں جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے وہ نظم حمد کے 10ویں شعر میں موجود ہے۔ دو روزہ زندگی ہے جہاں و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ دارا میں کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں نظم حمد کے شعر کی تشریح بما حوالہ کرنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تشریح اور حوالہ کا مطلب کیا ہے۔ تشریح کا مطلب کسی شعر کو آسان الفاظ نثر میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے، تشریح کہلاتا ہے، جبکہ حوالہ کا مطلب اس شعر کے شاعر کا نام کیا ہے اور وہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے شعر کی تشریح۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ، پیش نظر شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر اکبر الہآبادی ہے۔ آپ کی شاعری کی یہ خوبی تھی کہ نئی تہذیب کی خامیوں کو نہایت شگفتہ انداز میں بیان کیا، اسی طرز نگارش کی بنا پر آپ لسان الاثر کہلائے۔ تشریح، پیش نظر شعر میں شاعر انسانوں کو نہایت دلکش اور دل میں اتر جانے والے انداز سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور جب ہم اس زندگی کے امتحان میں اچھی کارکردگی کریں گے تو یقیناً نتیجہ بھی آخرت میں اچھا ملے گا، اور اسی کے برعکس کارکردگی ہوگی تو نتیجہ بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ یا یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے آخرت میں ویسا ہی کاٹو گے۔ گھر کا کام، ڈیجیٹل کلاس میں بتائے گئے طریقے سے کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر موجود مشق نمبر 2 اپنی کاپی میں کیجیے۔ حمد کے آخری 3 اشعار کی تشریح کیجیے۔ درج ذیل دیے گئے شعر کی تشریح اپنی کاپی میں کیجیے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔